تو میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں. جیسے ہم نے کمپنی کے حوالے سے بات کیا تھا کہ کمپنی کے اثاثے صرف نقد اور دیون کی شکل میں نہ ہوں. اگر ابھی تک کسی قسم کے جامد اثاثے یعنی فکس ایسٹس یا سوانح تجارت یعنی انوینٹری نہیں خریدی گئی تو اس صورت میں شیئرز کی خرید و فروخت اس کی فیس ویلیو سے کم و بیش پر جائز نہیں. تو سوال یہ تھا کہ یہ تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں. عام طور پہ شیئرز جو ہے نارملی کبھی بھی شیئرز فیس ویلیو پہ نہیں بیچے اور خریدے جاتے. ان کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کمپنی بالکل آغاز ہوئی ہے اور اس میں صرف ابھی دین یعنی قرض ہے اور اس میں ابھی تک صرف مال لگا ہوا ہے, ابھی صرف پیسہ یعنی کمپنی کا کل اثاثے صرف مال کی شکل میں پیسوں کی شکل میں ہے, تو اس صورت کے اندر کمپنی اس صورت پہ صرف فیس ویلیو سے کم و بیش پر جائز نہیں ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایسی کمپنی آپ کو ملتی ہے جو آفر کر رہی ہے اور اس کے پاس ابھی صرف ریزروز کے اندر کیش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یعنی وہ مالیت کچھ اسی جو ہے وہ کیش کی صورت میں ہے یا پیسے کی صورت میں ہے اور آپ پیسوں کے عوض اس کو خرید رہے ہیں, تو obviously اب پیسوں کا لین دین پیسوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے پیسوں سے, تو یہ ربا الفضل ہو جائے گا. تو اسی لیے وہاں پہ ربا الفضل کی سے بچنے کے لیے ضروری ہے دو کنڈیشنز تھی. ایک تو مجلس ہو, ایک ہی مجلس کے اندر وہ بے ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کم و بیشی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اگر ایک جنس کی چیزیں ہوں نا, یہ دو کنڈیشنز آپ نے پڑھی ہوں گی. تو چونکہ پیسے جو ہیں وہ پیسوں کے عوض آپ یعنی کمپنی بیسکلی نام ہی پیسوں کا ہے, اس ٹائم کمپنی کل اصل میں حیثیت اس کی پیسوں کی شکل میں ہے, تو اس وقت آپ پیسے خرید رہے ہیں یا پیسے بیچ رہے ہیں تو اس موقع پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کمپنی کو جب اس کو خریدیں یا اس کی فروخت کریں اس کو, تو اس کے شیئرز جو ہیں اس کو فیس ویلیو پہ کریں. اگر وہ فیس ویلیو کی نہیں ہے آپ کے پاس گنجائش, تو پھر آپ وہ کر نہیں سکتے, وہ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں نے یہ بات کی تھی. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, یعنی یہ تو رائے یعنی ظاہر ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں, جو شیئرز کی خرید و فروخت کے قائل ہیں, ان کے نزدیک اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات میں نے کہا تھا کہ اگر مخلوط مال ہو, اب عام طور پہ نارمل کنڈیشن یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, لیکن مخلوط مال ہو عام طور پہ جب آپ خرید و فروخت کریں گے شیئرز کی تو اس وقت مخلوط مال ہی ہوتا ہے, اور مخلوط مال میں ربوی اور غیر ربوی کا مسئلہ آتا ہے. تو وہاں پہ حنابلہ اور شافعیہ کا موقف اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے مخلوط مال میں اکثر مال ربوی کا جو ہے دھیان رکھنا ہے. اگر تو مال ربوی زیادہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو نہیں خرید و فروخت کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم بیسکلی مال کا, یہ مال ربوی کا مطلب ہے کہ سملر, یعنی اگر فار ایگزامپل اس میں کیش زیادہ ہے, اس کمپنی کی ملکیت میں ایسٹس بھی ہیں لیکن کیش زیادہ ہے, پیسے زیادہ ہے, روپے زیادہ ہیں, اور آپ روپے کی عوض اس کو خرید رہے ہیں, تو obviously یہ چیز ناجائز ہے, اس میں کمی بیشی ناجائز ہے. اور ظاہر کمی بیشی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, کیونکہ ظاہر کچھ چیزیں فکس ایسٹس کی صورت میں ہے نا. آن دا کانٹری, اس کے مقابل اگر فار ایگزامپل مال روی کم ہو یعنی کیش کم ہو, اور عام طور پہ کیش کم ہوتا ہے, باقی ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں, کیش عام طور پہ کم ہوتا ہے, تو ایسے موقع کے اوپر آپ اس کی شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. حنابلہ اور شافعیہ کا موقف ہی زیادہ بہتر لگتا ہے, یہ کیونکہ یہی زیادہ پریکٹیکل ہے. باقی شرائط کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ کمپنی اس بارے میں کمپنی اگر حلال کام کرتی ہو تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں, یعنی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کے اندر خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور اگر وہ حرام کاروبار کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے اصل اگر اس کا کام کاروبار. اختلاف کس میں ہے کہ اگر کام اصلاً حلال ہے لیکن کچھ چیزیں حرام کی بھی شامل ہیں, یعنی قرضہ کی صورت, فار ایگزامپل سود پر قرضہ لیا ہوا ہے کمپنی نے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ اصل میں پوائنٹ آف ڈفرنس ہے, جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. تو اس کے بارے میں جو صحیح رائے یہ ہے کہ ایسی کمپنی سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اگرچہ بعض علماء جیسے خاص طور پہ احناف ہیں اور آج کل کے مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے جو جدید علماء ہیں, ان کے نزدیک اس کی گنجائش نکلتی ہے, پرووائڈیڈ اف دو کنڈیشنز کے ساتھ. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اعلان برات کریں, اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ اے جی ایم کی صورت میں ہو سکتا ہے, اے جی ایم اینول جنرل میٹنگ کے اندر, یا اسی طریقے سے آپ اس کے سی ای او کو خط لکھیں کہ میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں, اور ایز اے شیئر ہولڈر میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اس کو کیا کریں, آپ ایز اے شیئر ہولڈر یہ بات کہیں اس کو کہ ایز اے شیئر ہولڈر میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ یہ سودی لین دین جو ہے وہ بند کر دیں. اگرچہ آپ کی بات کی شاید اہمیت نہ ہو, کیونکہ آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ شیئر ہولڈر جو بہت زیادہ, جن کا شیئر زیادہ ہوتا ہے اور جن کی اہمیت زیادہ ہوتا ہے, ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے عام طور پہ, لیکن عام جو چھوٹے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. بہرحال اگر آپ بڑے شیئر ہولڈر ہیں اور آپ کا میجورٹی شیئر ہے اس کے اندر, تو obviously آپ کی بات کا انفلوئنس ہوگا. دوسری چیز انہوں نے کہا, دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ایسا کریں جب آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے
یعنی جو آپ کو انکم ملتی ہے سالانہ جس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں، جس ڈیویڈنڈ بیسیکلی اس ڈیویڈنڈ پروفٹ کو نیٹ پروفٹ کے بعد ڈیویڈنڈ نکالا جاتا ہے. نیٹ پروفٹ جو ہوتا ہے نا جس میں سے ساری کاسٹ نکالی جائے، اس کے بعد جو نیٹ پروفٹ ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں، جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، شیئر ہولڈرس کو دیتے ہیں، کمپنی دیتی ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی ریزرو کر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ نیٹ پروفٹ کے بعد جو رقم بچتی ہے، جو انکم بچتی ہے، اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے تاکہ کمپنی کی گروتھ ہو سکے. ظاہر ہے سارا جو نیٹ پروفٹ کے بعد سارا حصہ تقسیم نہیں کیا جاتا کیونکہ ظاہر ہے کمپنی نے آپریشن بھی چلانے ہوتے ہیں. تو ڈیویڈنڈ جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر عام طور پہ حصہ کچھ کمپنیوں کے اندر پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ڈیویڈنڈ وہ زیادہ دیتے ہیں، ریزروز کم رکھتے ہیں. کچھ کے ہاں اپوزٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ کمپنی کی پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس صورت میں نے کہا تھا کہ بعض احناف کی نزدیک یہ ہے، آج کل کے جدید علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر دو کام کر دیں، اعلان برات کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیویڈنڈ میں سے جتنا پرسنٹیج کمپنی نے سود دیا آپ اپنی ڈیویڈنڈ میں سے اتنی ہی پرسنٹیج کیا کریں بغیر نیت کے صدقہ کر دیں، کیونکہ وہ ایک قسم کا سود کے عوض کے اندر مال جنریٹ ہوا ہے، انکم جنریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ زکوٰۃ تھی. زکوٰۃ کے حوالے سے شیئرز پر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو چکی تھی، تو یہ موٹا موٹا میں نے کہا تھا آپ کو یہ میں ریوائز کر دوں. جی میرا خیال ہے کہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں جنہیں پریزنٹیشن دینی ہے وہ آگے ہیں، تو بسم اللہ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو نعمان بھائی آپ کے ساتھ جو تھے جو باقی ساتھی تھے ان لوگوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا یا پھر؟ سر میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید انفرادی طور پہ سب نے بنانی ہے، تو میں نے ایک اپنے طور پہ ہی بنائی تھی. مجھے نہیں تھا معلوم کہ یہ گروپ کے اندر وہ ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن باقی بھائی آن لائن بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. چلیں کوئی نہیں، آپ بسم اللہ آپ تو کریں، پریزنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آپ سے ایکسپیکٹیشن انشاءاللہ یہ ہے کہ سارے پوائنٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو موٹا موٹا ہر سلائیڈ پہ آپ کا بنیادی نقطہ ہے وہ آپ سمجھا دیں انشاءاللہ. دیٹس اٹ. کیونکہ آپ کی سلائیڈز بھی میرا خیال ہے 13 سلائیڈز ہیں، تو 5 سے 6 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ اس کو جتنا اچھے انداز سے خلاصتاً سمرائز کر کے بیان کر دیں اتنا بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی شکریہ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری پریزنٹیشن جو ہے قرآن کی معاشی تعلیمات پر ہے، اور یہ مودودی صاحب کی کتاب سے جو صفحات دیے گئے تھے اس کو پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ یا ایک سمرائز اس کو کیا گیا. تو بنیادی طور پر جو اصول بیان ہوا ہے اس کتاب میں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلا تو جو بنیادی اصول قرآن مجید میں وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع اور وسائل جتنے بھی ہیں جو معاش جن پر انحصار کرتی ہے، یعنی رزق کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں وہ اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان پر انسان کو تصرف دیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. اس کے لیے متعدد آیات اس میں کوٹ کی گئی تھی. میں نے اس میں سے بس ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاش کے ذرائع پیدا کیے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنی اختیار کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ اللہ نے اصول بیان کر دیے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہم پر واضح کر دی ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. تو حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے محض اپنے پاس رکھا اور اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. یعنی جو بھی چیز قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی وہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو بھی چیز اللہ نے حرام کر دی یا ناجائز قرار دے دی اس کے ذریعے سے کمایا ہوا مال یا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب قرآن مجید میں ایک شخصی ملکیت کا ذکر آتا ہے، کیونکہ باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ شخصی ملکیت کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کو اجتماعی ملکیت میں یا ریاستی ملکیت میں دے دیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کچھ احکامات ایسے دیے ہیں جس میں انسان کو کسی حد تک شخصی ملکیت ملتی ہے، یعنی کہ اس کی کلی طور پر نفی نہیں کی گئی، بلکہ انسان کو بعض چیزوں پر اس کی ملکیت یعنی دے دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود کماتا نہیں ہے لیکن وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے
کہ زکوٰۃ جس بھی انسان کو دی جاتی ہے تو وہ آبویسلی اس کو کما کے وہ حاصل نہیں کر رہا وہ، لیکن اس کا مالک تو وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وراثت جو ہے جس کو بھی ملتی ہے وہ اس کو کماتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اسلامی قانون کے تحت اس کو وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ شخصی ملکیت کا جو قانون ہے یہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو واضح کیا ہے۔ معاشی مساوات کا جو تصور ہے، بعض اسکول آف جو تھاٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات بہت ضروری ہے، یعنی ہر بندے کے پاس ایکولنٹ طور پر وہ رزق ہونا چاہیے، سب لوگ برابر ہونے چاہیے۔ تو ایسا کوئی قانون جو ہے وہ مساوات کا وہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ وہ عدل پر زور دیتا ہے، یعنی کہ ہم ڈسٹریبیوشن میں ایک مساوات کی بجائے عدل پر زور دیں، یعنی جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق ملے۔ وہ یہ ہے کہ رہبانیت نہیں ہے، یعنی انسان کلی طور پر دنیا کا کھانا پینا اور اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا بالکل اس سے اجتناب کرنا شروع کر دے، تو یہ بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی ایجاد ہے جو نصارہ ہیں ان کی، کہ انہوں نے یہ رہبانیت کا جو لباس ہے وہ اڑا اور دنیا کی نعمتوں کو انہوں نے، کیونکہ انسان جو بھی دولت کماتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دولت یا یہ رزق جو ہے وہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہے یا حلال طریقے سے کمایا گیا۔ تو اس کے بھی چند ایک بنیادی جو اصول ہیں وہ وضع کر دیے گئے ہیں کہ مال کس طریقے کا ہو، یعنی کہ آپس کا مال نہ حق طریقے سے نہ ہو، رشوت یا غصب، خیانت، چوری ڈاکہ، یا یتیم کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول میں کمی کر کے اس مال کو نہ کمایا جائے، فحاشی کے ذریعے، قوبہ خانہ، زنا وغیرہ کے ذریعے سے، شراب کی خرید و فروخت، جوا، بت فروشی وغیرہ، اور یہ سود، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے ہمیں علی الاطلاق یہ بتا دی کہ ان سے کمائی گئی ہر جو رزق ہے وہ حلال کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، تو ہمیں ان سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے معاش کے ہر ایک طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے جہاں پر اسراف کا ذکر کیا وہاں پر بخل کی مذمت بھی کی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مال جمع کرنے کے لیے ہی لگے رہیں اور اس کو خرچ بھی نہ کریں، اپنے پر بھی، اپنے اولاد پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر، اور جہاں ضرورت ہے یعنی زکوٰۃ نہ دیں، صدقات نہ دیں، تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ نے خالی مال جمع نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دولت جمع کرنے کا جو ایک حرص ہوتا ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور عموماً جو دولت جمع کرنا ہے وہ متکبرانہ روش کو پروان چڑھاتا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی بنا پر دولت کی جو ہوس ہے اس کو قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ اسراف کی بھی مذمت کی گئی ہے، یعنی آپ لوگ خرچ کرنے میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خرچ کریں، نہ بالکل بیجا خرچ کرنا شروع کر دیں اور نہ ہی بخل سے کام لیں، بلکہ میانہ روی کو اختیار کریں۔ اور دولت کے جو خرچ کرنے کے کچھ طریقے ہیں، اللہ نے کچھ ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ کس طریقے سے وہ خرچ کیا جائے۔ کچھ مالی کفارے کے ذریعے سے ہیں، کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی قسم کا کفارہ ہے، اسی طریقے سے جیسے وہ حج کے اندر کچھ اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں جس پر دم وغیرہ ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کو دینا پڑتا ہے، ایک فائنینشیل پلنٹی کے طور پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر آپ یہ والے کام کریں گے تو آپ کو ایک پلنٹی بھی اس پہ پڑے گی۔ اور مال کو خرچ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ احسان جتلانے یا خود غرضی یا اذیت دینے کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، چونکہ یہ ایک عبادت ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو اس وجہ سے ہمیں اس کو خالص رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں زکوٰۃ ہے، مال غنیمت پر خمس ہے، اور وراثت وغیرہ کی جو تقسیم ہے وہ بھی اس کے ذریعے آتی ہے۔ تو یہ میں نے سمرائز کر کے اس میں سے یہ نکالا تھا، اور یہ ہی میری کل پریزنٹیشن تھی۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بہترین، ماشاء اللہ۔
जज़ाकल्लाह खैर। वैसे तो इस पे जनरली आपने सारी चीजें कवर करनी है। किसी और स्टूडेंट ने कोई सवाल करना हो तो प्लीज आप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व सलाम। रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी जी, बस ये बता दें कि ये चैप्टर कौन सा था। चैप जी जी, चैप्टर नंबर कौन सा था ये? ये था, ये शुरू में मैंने इसका टॉपिक दिया हुआ है, कुरान की माशी तालीमात। यानी ये चैप्टर नंबर 6 है बुक का। वेल ये नंबर मैंने तो 2 है। 2 है। जो पेज नंबर थे ना सर ने जो एलोकेट किए हुए थे, वो मैंने तो उस पे इसको देखा था और उसी के हिसाब से मैंने ये उसको ना कवर चैप्टर किया। नंबर 2 बनता है, दूसरा चैप्टर है। आपका कौन सा है? आप कौन सा आपकी कौन से प्रिपेयर किया था आपने? वकार से मेरा वकार मसला से सूद, आपका, आपका तो आगे आएगा ना। मतलब आप आगे रेडी हैं? मतलब आप रेडी हैं? आप कर सकते हैं प्रेजेंट अभी? नहीं, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते में कर दूंगा। अगले हफ्ते मैं देख लेता हूँ अगले हफ्ते किसकी बारी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल के मुताबिक। सर मैंने भी अभी तक नहीं करवाई, मैं अगले हफ्ते करवा लूँ। मैं मैं देखता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ तरतीब से हम चल, ताकि जिनकी बारी है उनका, हाँ अगर वो बारी वाले ना कर सके तो फिर हम इंशाल्लाह अगले को देख लेते हैं। जी अगली बारी थी बेसिकली सरमायादारी और इस्लाम का फर्क, आसिया जावेद, असमा मुर्तजा और इंजीनियर सुनैरा खालिद। उसके बाद है जी इस्लामी निज़ाम मईशत के उसूल सर और हम मकासद। अपने तैयार करते हैं, अगर कोई नहीं आए तो फिर हम कर लेते हैं। नहीं समझ नहीं आई मुझे, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, दोबारा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हम कर देंगे मैं और अस्मा। ठीक है, यानी आप अगला करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो अच्छा अगले में मैं जी कोशिश करूंगा हम डबल सर, डबल कर लें। मैं और अस्मा हम करा देंगे।